وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 تا 50 ہے۔ ناظرین، ہم سورہ بقرہ کی آیات کی تفسیر دیکھ رہے تھے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 اور 50 پیش کی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ اور اس کی ایک اجمالی تفسیر ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں۔ آج انہی آیات سے متعلق کچھ اور چیزیں آپ کے سامنے رکھیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ یاد کرو، یعنی بنو اسرائیل سے خطاب کر رہا اللہ تعالیٰ اور ان کو یاد دلا رہا، بنو اسرائیل کو، یہود کو اپنی بہت ساری نعمتیں یاد دلا رہا۔ انہی میں سے ایک عظیم الشان نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو فرعون، اس کی قوم کے ظلم، ان کے مظالم سے آزاد کرایا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب ہم نے تمہیں نجات دی، تمہیں بچایا، من آل فرعون، آل فرعون مطلب فرعون کی قوم، صرف فرعون کے خاندان والے نہیں بلکہ آل، فرعون کے خاندان والے، فرعون کی قوم، سب مراد ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے، فرعون اور اس کی قوم سے نجات دلائی، یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، جو قوم یعنی فرعون کی قوم تمہیں عذاب میں مبتلا کر رہی تھی، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر رہے تھے یہ لوگ، اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دے رہے تھے، ان کو قیدی بنا رہے تھے۔ یہاں پر ائمہ تفسیر میں سے ایک مشہور امام طبری رحمہ اللہ نے بہت اہم نقطہ پیش کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے بطور فائدہ پیش کر دینا چاہتا ہوں کہ یہاں اللہ رب العالمین نے کہا من آل فرعون، یعنی فرعون، آل فرعون، فرعون کی قوم والے، فرعون کے خاندان والے، اس کی قوم والے، یہ لوگ بنو اسرائیل کو عذاب دے رہے تھے، مردوں کو قتل کرتے اور عورتوں کو قیدی بناتے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ جو قتل اور قید کی جو نسبت ہے وہ صرف فرعون کی طرف نہیں کی اللہ تعالیٰ نے، بلکہ قوم فرعون کی طرف کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ فرعون بنو اسرائیل کے بچوں کو قتل کر رہا تھا، فرعون بنو اسرائیل کی خواتین کو قید کر رہا تھا، ان کو بادی بنا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کی نسبت فرعون کی طرف نہیں کیا ہے، قوم فرعون کی طرف کیا ہے، جبکہ اس کا حکم دینے والا اور اس ظلم کو سپورٹ کرنے والا اور اس کی پوری سرپرستی کرنے والا فرعون تھا۔ تو اس حوالے سے امام طبری رحمہ اللہ نے ایک نقطہ پیش کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام طبری رحمہ اللہ ان آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وَأَضَافَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ مَا كَانَ مِن فِعْلِ آلِ فِرْعَوْنَ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ مِن صَوْمِهِمْ إِيَّاهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَذَبْحِهِمْ أَبْنَاءَهُمْ وَاسْتِحْيَائِهِمْ نِسَاءَهُمْ۔ امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اضافہ یہاں پہ نسبت کی ہے مَا كَانَ مِن فِعْلِ آلِ فِرْعَوْنَ، آل فرعون کا، یعنی قوم فرعون کا جو کچھ عمل تھا، ان کا جو کچھ ظلم تھا بنو اسرائیل کے ساتھ، انہیں عذاب دینا، ان کے بچوں کو ذبح کرنا، ان کی عورتوں کو قیدی بنانا، ان سارے مظالم کی نسبت اللہ تبارک و تعالی نے کی ہے الیہم دون فرعون،
قوم فرعون کی طرف کی ہے، نہ کہ فرعون کی طرف. دیکھ رہے ہیں امام طبری رحم اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ظلم بنو اسرائیل پر کیا جا رہا تھا، اس ظلم کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی طرف نہیں، قوم فرعون کی طرف کی ہے. آگے کہتے ہیں وَإِن كَانَ فِعْلُهُمْ مَا فَعَلُوا مِنْ ذَلِكَ، کہ گرچہ قوم فرعون نے یہ جو کچھ کیا تھا، كَانَ بِقُوَّةِ فِرْعَوْنَ وَعَنْ عَمْرِهِ، کہ یہ سب کچھ قوم فرعون نے فرعون کے سپورٹ سے، فرعون کی طاقت سے اور اس کے حکم سے کیا تھا. تو امام طبری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ گرچہ یہ ظلم فرعون کے حکم سے ہوا تھا، گرچہ اس ظلم کے پیچھے پوری طاقت فرعون کی تھی، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کی نسبت فرعون کی طرف نہیں کی ہے بلکہ قوم فرعون کی طرف کی ہے. لِمُبَاشَرَتِهِمْ ذَلِكَ بِأَنفُسِهِمْ، کیونکہ فرعون کی قوم ہی نے براہ راست ڈائریکٹ یہ ظلم اپنے ہاتھوں سے انجام دیے تھے. فَبَيَّنَ بِذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مُبَاشِرٍ قَتْلَ نَفْسٍ أَوْ تَعْذِيبَ حَيٍّ بِنَفْسِهِ، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس اسلوب سے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو شخص بھی براہ راست اپنے ہاتھوں سے کسی شخص کو قتل کرے گا یا کسی زندہ شخص کو ستائے گا، عذاب دے گا، وَإِن كَانَ عَنْ أَمْرِ غَيْرِهِ، گرچہ یہ سب کچھ وہ کسی اور کے حکم سے کرے، فَفَاعِلُهُ الْمُتَوَلِّ ذَلِكَ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ إِضَافَةَ ذَلِكَ إِلَيْهِ، گرچہ یہ سب کچھ وہ کسی اور کے حکم سے کرے گا لیکن اس ظلم کی نسبت اسی کی طرف کی جائے گی جو یہ ظلم انجام دے گا، جو یہ ظلم کرے گا. گرچہ کسی اور کے حکم سے کر رہا ہو لیکن جو لوگ یہ ظلم ڈھائیں گے، ظلم کی نسبت انہی کی طرف کی جائے گی. کما اضاف جل ثناؤہ ذبح ابناء بنی اسرائیل واستحیاء نسائہم، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرنے اور بنو اسرائیل کی عورتوں کو قیدی بنانے کے ظلم کو منسوب کیا ہے، اس ظلم کی نسبت کی ہے الی آل فرعون دون فرعون، کہ اس کی نسبت کی ہے آل فرعون کی طرف، فرعون کی طرف نہیں. امام طبری رحم اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بچوں کے قتل اور عورتوں کو قید کرنا، یہ جو مظالم ہیں، ان کی نسبت اللہ تعالیٰ نے کی ہے آل فرعون کی طرف، فرعون کی طرف نہیں. وَإِن كَانُوا بِقُوَّةِ فِرْعَوْنَ وَأَمْرِهِ إِيَّاهُمْ بِذَلِكَ فَعْلُوا مَا فَعْلُوا، کہ گرچہ ان لوگوں نے جو کچھ بھی کیا ہے یہ فرعون کی طاقت کے نیچے، فرعون کے سپورٹ سے، فرعون کی مدد سے اور فرعون کے حکم سے کیا ہے. مَا غَلَبَتِهِ إِيَّاهُمْ وَقَهْرِهِ لَهُمْ، یعنی سب کچھ فرعون کے حکم سے کیا ہے، فرعون کے سامنے یہ سب مغلوب تھے. اس کے باوجود بھی کہتے ہیں امام طبری رحم اللہ فَكَذَلِكَ كُلُّ قَاتِلٍ نَفْسًا بِأَمْرِ غَيْرِهِ، ٹھیک اسی طرح کوئی بھی شخص جو کسی کی ہتیا کرے گا، کسی کا قتل کرے گا، گرچہ وہ کسی اور کے حکم سے کرے. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ پیسے لے کر کسی کا مرڈر کر دیتے ہیں، ہمارے یہاں کہتے ہیں نا سپاری لیا کسی کے مرڈر کی، کسی کو جان سے مارنے کی. تو جو سپاری کلر ہوگا، پیسے لے کر کسی کو مارنے والا ہوگا، تو پیسہ دینے والا کوئی اور ہے، حکم دینے والا کوئی اور ہے، لیکن قتل کی نسبت اسی شخص کی طرف کی جائے گی جس نے براہ راست اپنے ہاتھوں سے کسی کو موت کے گھاٹ اتارا ہے. وہ شخص بھی گنہگار ہے، ایسا نہیں کہ وہ بری ہے، وہ شخص بھی گنہگار ہے جس نے قتل کا حکم دیا. ایسا نہیں کہ قتل کا حکم دینے والا بالکل معصوم ہے، نہیں، وہ بھی گنہگار ہے، لیکن قتل کی جو نسبت کی جائے گی یہ اسی شخص کی طرف کی جائے گی جس نے اپنے ہاتھوں سے یہ قتل کیا ہے. تو کہتے ہیں فَكَذَلِكَ كُلُّ قَاتِلٍ نَفْسًا بِأَمْرِ غَيْرِهِ ظُلْمًا فَهُوَ الْمَقْتُولُ عِنْدَنَا بِهِ قِصَاصًا، کہتے ہیں کہ
ہمارے نزدیک مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے، یعنی یہ جو نقطہ نکال رہے ہیں امام طبری رحم اللہ، اس نقطے سے پھر ایک مسئلہ ثابت کر رہے ہیں کہ مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی اور کے حکم سے، گرچہ اس حکم کے آگے وہ بے بس ہو یا وہ کسی لالچ میں پڑا ہو، کسی بھی وجہ سے کسی کے کہنے سے اگر ایک شخص کسی کو جان سے مار دیتا ہے، تو اسلام میں جو خون کا بدلہ خون ہے نا، کہ اگر کسی کو قتل کیا گیا ہے تو بدلے میں قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا. تو اگر اس طرح کے حالات ہو کہ ایک شخص نے قتل کا حکم دیا، دوسرے شخص نے اس کے حکم سے قتل کو انجام دیا، تیسرا شخص مارا گیا، تو یہ جو بیچ والا شخص ہے نا، بدلے میں اسی کی گردن ماری جائے گی، قصاصاً اسی کو قتل کیا جائے گا. تو کہتے ہیں فَكَذَلِكَ كُلُّ قَاتِلٍ نَفْسًا بِأَمْرِ غَيْرِهِ ظُلْمًا فَهُوَ الْمَقْتُولُ عِنْدَنَا بِهِ قِصَاصًا، کہ جو شخص قتل کی کاروائی انجام دے گا گرچہ کسی کے حکم پہ، اسی کو قصاصاً بدلے میں موت کے گھاٹ اتارا جائے گا، اسی کو خون کے بدلے خون کے تحت مارا جائے گا. وَإِنْ كَانَ قَتْلُهُ إِيَّاهَ بِإِكْرَاهِ غَيْرِهِ لَهُ عَلَى قَتْلِهِ، گرچہ اس نے جو قتل کیا ہے کسی کو، تو اس شخص کو مجبور کیا، کسی اور نے حکم دیا، آرڈر دیا کہ فلاں کو مار دے، تو گرچہ کسی کے کہنے پر، کسی کے جبر پر اس نے کسی کو مارا ہے، پھر بھی قاتل یہی مانا جائے گا اور قصاصاً اسی کو قتل کیا جائے گا. یہ امام طبری رحم اللہ نے یہاں سے نقطہ نکالا ہے. یہ ایک فائدے کی بات تھی، ایک علمی بات تھی. امام طبری رحم اللہ کا ایک استدلال تھا یہاں پہ، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ فرعون جو اتنا بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا، اس نے جو حکم دیا کہ بچوں کو قتل کیا جائے، عورتوں کو قید کیا جائے، تو اس حکم پر عمل کرنے والے اس کی قوم کے جو لوگ تھے، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس پاپ کو، اس ظلم کو منسوب کیا ہے. فرعون کا نام لے کے اس کی طرف منسوب نہیں کیا ہے، بلکہ آل فرعون کی طرف منسوب کیا. تو یہاں سے امام طبری رحم اللہ نے ایک نقطہ نکالا تھا جسے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. آگے بڑھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب ہم نے تم کو نجات دی آل فرعون سے. فرعون کا لفظ یہ پہلی بار آ رہا ہے قرآن میں. تو آئیے فرعون کے بارے میں بھی کچھ چیزیں الگ سے دیکھ لیتے ہیں. فرعون یہ بادشاہ کا نام نہیں ہے، لقب ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جس بادشاہ کی طرف بھیجا گیا تھا نبی بنا کے اس کو سمجھانے کے لیے، تو اس بادشاہ کا فرعون یہ نام نہیں تھا، یہ اس کا ایک لقب، ایک ٹائٹل کے لیجئے، کہ اس وقت اس جگہ وہ جو کرسی تھی حکومت کی، اس پر جو شخص بھی بیٹھتا تھا، جو بادشاہ بھی بیٹھتا تھا، اسے فرعون کہا جاتا تھا. جیسے روم کی سلطنت میں جو حاکم ہوا کرتا تھا اس کو قیصر کہا جاتا تھا. تو قیصر یہ نام نہیں ہے، بلکہ رومی سلطنت میں جو شخص بھی حکومت سنبھالتا تھا، حاکم ہوتا تھا، بادشاہ ہوتا تھا، اس کو قیصر کے لقب سے جانا جاتا تھا. تو ایسے ہی مصر میں جو شخص بادشاہ ہوتا تھا اسے فرعون کہا جاتا تھا. امام ابن اسحاق نے اس کا جو نام ذکر کیا ہے وہ ہے الولید بن مصعب ابن ریان. یہ نام ذکر کیا ہے فرعون کا، یعنی اس وقت کا جو بادشاہ تھا، اس وقت کا جو فرعون تھا. تو فرعون یہ لقب ہے، یہ نام نہیں ہے، یہ بادشاہ کا نام نہیں ہے، یہ لقب ہے. جو بھی اس وقت بادشاہ ہوتا تھا اسے فرعون کہا جاتا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام جس فرعون کے پاس، یعنی کئی فرعون ہوتے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ ایک شخص مرتا تھا پھر دوسرا بادشاہ ہوتا تھا، تو سب کو فرعون کہا جاتا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کو جس فرعون کے پاس بھیجا گیا اس کا نام امام ابن اسحاق رحمہ اللہ نے ولید بن مصعب بتایا. اور اس کے بارے میں بعض نے لکھا ہے کہ 400 سال تک اس کی بادشاہت تھی. دیکھیں یہ کچھ ایسی باتیں جو صحیح سند سے ہمارے پاس نہیں ہیں، ہم ایسے ہی بطور فائدہ آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، کہ بنو اسرائیل سے روایتیں بیان کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن دوسری جگہ پر یہ بھی کہا ہے کہ لا تصدقوہم ولا تکذبوہم، کہ بنو اسرائیل جب بیان کریں تو نہ ان کو سچ کہو نہ ان کو جھوٹ کہو. تو پرانی قوموں کی جو روایات ہیں، اگر قرآن و حدیث سے ان کی تصدیق ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، تکذیب ہوتی تو غلط ہے.
لیکن اگر قرآن و حدیث سے ان کی تصدیق یا تکذیب نہیں ہوتی ہے تو ہم بھی ان کی تصدیق یا تکذیب نہیں کریں گے، لیکن بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، ان سے بیان کر سکتے ہو، حرج کی بات نہیں، لیکن بیان کرتے ہوئے تصدیق یا تکذیب نہیں کر سکتے، نہ ان کو سچا کہیں گے نہ جھوٹا کہیں گے۔ تو صرف فائدے کے طور پر ہم آپ کے سامنے یہ باتیں رکھ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 400 سال تک، یعنی 4 صدی تک اس کی بادشاہت تھی۔ ایک اور چیز فرعون کے بارے میں آپ کے سامنے واضح کر دوں، ایک غلط فہمی ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور پتہ نہیں کیسے یہ لوگوں کی زبان پر یہ بات عام ہو چکی ہے۔ اس کا رد کرنا، اس غلط فہمی کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرعون جس کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، یہ فرعون دریا میں ڈوبنے کے بعد اس کی لاش جو دریا نے باہر پھینک دیا تھا، وہ لاش آج بھی مصر کے کسی عجائب خانے میں رکھی ہوئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ وہی فرعون ہے جس کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، اس کی لاش آج بھی موجود ہے۔ اچھا، اگر اتنی بات کہتے کہ اس کی لاش آج بھی موجود ہے، اس زمانے کے لوگوں نے کوئی کیمیکل لگا کے اس کی لاش کو محفوظ رکھا، تو یہ بھی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن بڑا مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ ہم فرعون کی لاش کو قیامت تک باقی رکھیں گے۔ یہ بہت ہی خطرناک بات ہو جاتی ہے کہ اگر کہیں فرعون کی لاش ہے، کوئی اسے فرعون کی لاش مانے کوئی نہ مانے، یہ بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم فرعون کی لاش کو قیامت تک باقی رکھیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے، تو اس طرح کی باتیں اگر کی جائیں تو یہ بہت غلط بات ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن میں ایسا کچھ نہیں۔ دیکھیں قرآن میں سورہ یونس آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تیرے بدن کو، تیرے جسم کو باقی رکھیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تیرے بعد کے جو لوگ ہیں ان کے لیے تو نشان عبرت بن سکے۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں کہہ رہا ہے کہ آج ہم تیری لاش کو، تیرے جسم کو لوگوں کو دکھائیں گے کہ تو مر گیا ہے، لوگ یہ بات جان لیں۔ اب دریا میں فرعون ڈوب جاتا اور اس کی لاش نہ ملتی تو اس وقت کے لوگ کہہ سکتے تھے کہ یہ جو کہتا تھا کہ میں رب ہوں، کہیں واقعی رب تو نہیں، کہیں غائب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو دکھایا لوگوں کے سامنے، کہا فل یوم، آج ہم تیری لاش لوگوں کو دکھائیں گے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ آدمی مر چکا ہے جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ قیامت کی صبح تک فرعون کی لاش کو باقی رکھیں گے، نہیں، بلکہ صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے کہا ہے۔ فلیوم کہا ہے کہ آج، یعنی جب وہ ڈوبا تھا، جس دن وہ ڈوبا تھا، تو اس دن وہاں پر جو لوگ موجود تھے ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہاں ہم اس کی لاش دکھائیں گے تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہ مر چکا ہے۔ تو یہ ہے قرآن میں یہ نہیں ہے کہ قیامت تک اس کی لاش باقی رہے گی، ایسی کوئی بات قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ اس لیے آج بعض عجائب خانوں میں جو ایک لاش رکھی ہے، کہتے ہیں یہ فرعون کی لاش ہے، تو اللہ ہی بہتر جانے وہ اس کی ہے یا نہیں ہے، ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہے اس کو قرآن سے جوڑنا یہ غلط بات ہے، قرآن سے اس کو نہیں جوڑنا چاہیے۔ اور کل کو وہ لاش غائب ہو گئی، کسی نے اس کو ختم کر دیا، کوئی چوری کر لیا، کسی نے جلا دیا، کچھ کر دیا، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کا بیان غلط ہو گیا، کیونکہ قرآن میں ایسا ہے ہی نہیں۔ یہ تو کچھ لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے ایسے گپ اڑا دیا ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ نہیں فرعون کی لاش کو ہم قیامت تک باقی رکھیں گے، قرآن نے کہیں ایسا نہیں کہا۔ اس لیے وہ لاش جس کو کہا جاتا ہے کہ فرعون کی لاش ہے، وہ گم ہو جائے، غائب ہو جائے، ادھر ادھر ہو جائے، تو قرآن پہ کوئی الزام نہیں ہو سکتا، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے جو لوگ بھی اس طرح کی افواہ پھیلا رہے ہیں، غلط باتیں لوگوں میں عام کر رہے ہیں، ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اور فرعون کے نام کی جو لاش دکھائی جاتی ہے، حقیقت میں وہ اس فرعون کی ہے یا نہیں ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور ہو یا نہ ہو یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ کہنا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کی لاش قیامت تک رہے گی، یہ غلط بات ہے۔ یہ قرآن میں کہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کا ایسا کوئی وعدہ نہیں ہے۔
اس لیے اگر وہ لاش فرعون کی ہو بھی تو قیامت تک رہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں دی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو فرعون کی لاش سے متعلق یہ ایک افواہ لوگوں میں گردش کر رہی ہے، اس کی بھی میں نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی ہے. آگے بڑھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسومونکم سوء العذاب، کہ یہ آل فرعون، یہ فرعون کے آدمی بدترین عذاب دیتے تھے. تو بدترین عذاب دو وجہ سے کہا ہے. ایک تو یہ کہ یہ جو قتل کرتے تھے، یہ قتل کے ساتھ ساتھ تعذیب بھی ہوتی تھی. ایک ہوتا ہے قتل، ایک آدمی کی گردن مار دی، یہ ہو گیا قتل. اور ایک ہوتا ہے تعذیب، یعنی اس کو تڑپا تڑپا کے مارنا. پہلے ہاتھ کاٹا، پھر پیر کاٹا، پھر اس طرح سے کاٹ پیٹ کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کرنا. تو یہ مرڈر بھی ہے اور ساتھ میں اس کو ٹارچر کرنا، اس کو تکلیف دینا، اس کو عذاب دینا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ بدترین عذاب دیتے تھے. تو بدترین عذاب میں ایک بات یہ ہے کہ یہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت 141 میں کہا ہے کہ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ، جو تمہارے بیٹوں کو، تمہارے بچوں کو یا تمہارے مردوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا تھا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارتا تھا. تو ایک تو یہ ہے بدترین عذاب کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارتا تھا، اور دوسرا یہ کہ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، مردوں کو مارتا تھا، عورتوں کو قید کر لیتا تھا. تو یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہے، بدترین عذاب ہے. یعنی مردوں کو مار دینا اور عورتوں کو قیدی بنا لینا، تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ بدترین عذاب ہو جاتی ہیں. کسی بھی فیملی میں مردوں کو مار دیا جائے اور عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے، ان کو باندی بنا لیا جائے، تو یہ اس فیملی کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بدترین عذاب ہے اس کے لیے. تو یہ دو چیزیں، ایک تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مردوں کو مارتے تھے اور دوسرا عورتوں کو قید کر لیتے تھے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ آل فرعون بہت بدترین عذاب میں مبتلا کرتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. اور بلا کا ایک معنی بعض اہل علم نے کیا ہے کہ انعام، چنانچہ تفسیر جلالین میں ہے یہاں پر بلا کی تشریح میں کہ ابتلاء او انعام، یعنی یہ جو آل فرعون کی طرف سے بنو اسرائیل کو عذاب دیا جاتا تھا، اس میں اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی بنو اسرائیل کے لیے، او انعام، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو نجات دی، ان کو بچایا اس ظلم سے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا انعام و اکرام ہے. اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے آل فرعون کے دو مظالم کا ذکر کیا ہے، مردوں کو قتل کرنا، عورتوں کو باندی بنانا. لیکن یہ صرف دو ہی ظلم نہیں ہوتے تھے فرعون اس کی قوم کی طرف سے، وہ بہت سارے ظلم ڈھاتے تھے. لیکن چونکہ یہ بہت بڑے بڑے مظالم تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے. تو یہ آل فرعون کے مظالم تھے. اس ظلم سے اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کو نجات دی. وہ اس طرح کہ دریا کو پار کرا دیا، اور اسی دریا میں پار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستے پیدا کیے. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، راستے بن گئے، یہ لوگ پار ہو گئے. اور فرعون کا لشکر جب پار ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہیں پر ان کو ڈبو دیا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، ہم نے آل فرعون کو ڈبو دیا دریا میں، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. تو ظلم چاہے کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو اور کتنا ہی بدترین کیوں نہ ہو، اگر اللہ والے ہیں، اللہ سے رجوع کیا جائے، اللہ سے توبہ کی جائے، اللہ کی طرف پلٹا جائے، تو اللہ تعالیٰ آج بھی ایسے مظالم کے خلاف مظلوموں کی مدد کر سکتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرعون جیسے ظالم اور جابر بادشاہ اور اس کے لشکر سے بنو اسرائیل کو بچایا، ان کی حفاظت کی. آج بھی اگر کسی قوم پر اس طرح کے فرعون اور ان کے لشکر ظلم کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی بچا سکتا ہے. اللہ کی طرف وہ رجوع کریں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ کی طرف عنابت کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی بچا سکتا ہے. آج کی مجلس میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ جو اگلی آیات ہیں ان کی تفسیر ہم دیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اس سیریز کو بنانے میں خالد العمیری اور ان کی فیملی نے پورا تعاون کیا ہے. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.